السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کنز ایمان نے قرآنی عبارات کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ قاری اسے پڑھ کر حد الوسیع ہر لفظ کا ترجمہ معنی بھی پا سکتا ہے اور قرآن کی حقیقی مراد اور مفہوم تک بھی بآسانی رسائی پا سکتا ہے۔ کنز ایمان نہ تو قدیم اسلوب کے اعتبار سے محض لفظی ترجمہ اور نہ ہی جدید اسلوب کے لحاظ سے فقط بامحاورہ۔ کنز ایمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے لفظی ترجمے کے محاسن کے حوالے سے قرآن کے ہر لفظ کا مفہوم اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اسے پڑھ لینے کے بعد کسی لغت کی طرف رجوع کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہتی، اور بامحاورہ ترجمہ کے محاسن کو بھی اس خوبی و کمال کے ساتھ اپنے اندر سمو لیا ہے کہ عبارت میں کسی قسم کا بوجھ یا ثقل محسوس نہیں ہوتا۔ یعلمک من تاویل الاحادیث، اس کا محاورہ ترجمہ بالعموم یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دے گا۔ اسی طرح لفظی ترجمہ کرنے والوں نے بھی تاویل الاحادیث کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ بات واضح نہیں ہوتی۔ اسی طرح دونوں طرح کے تراجم سے لفظ تاویل کا معنی واضح نہ ہو سکا اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ تاویل کہتے کسے ہیں۔ آئیں اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ اس مقام پر ترجمہ کرتے ہیں: اور تیرا رب تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے احادیث کا ترجمہ باتوں کیا ہے، اس لیے حدیث بات کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے تاویل کا معنی انجام نکالنا کیا ہے۔ قرآن پاک کے ترجمہ کی پوری تاریخ میں یہ ترجمہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تاویل کا معنی متعین کرنے اور دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ معنی فی الواقع عربی قواعد و ضوابط کی رو سے درست ہے یا نہیں، کتب لغت کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ لغت کی رو سے تاویل کا لفظ اول سے مشتق ہے، اور اول کا معنی ہے رد الشیء الی الغایۃ المرادۃ منہ، کسی چیز کا غایت مقصود یعنی انجام کی طرف لوٹ آنا، اسی کو تاویل کہتے ہیں۔ اسی سے مال آیا ہے جس کے معنی انجام، چنانچہ تاویل کا مطلب نکالنا، انجام سے باخبر ہونا، غایت سے آگاہ ہونا، اس مقصود اصلی سے مطلع ہونا جو کسی کلام کے تہ میں مخفی ہو۔ علماء تفسیر اور علماء لغت نے اس کا یہی معنی متعین کیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ کہ وہ تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھا دے گا، قواعد عربی کے عین مطابق ہے۔ مذکورہ ترجمہ لفظی بھی اور محاورہ بھی بامحاورہ اس طرح کہ اس میں لفظی ترجمے کا جھول باقی نہیں رہا۔ اس ترجمے سے نہ تو عبارت کی رونق متاثر ہوتی ہے اور نہ تسلسل ٹوٹا ہے، نہ کہیں عبارت میں سقم پیدا ہوا ہے۔ یوں اس ترجمے میں لفظی اور محاورہ ترجموں کا حسن و کمال خوبی کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس ترجمہ میں غیر ضروری عبارت آرائی سے گریز کے ساتھ لفظ تاویل کا معنی تلاش کرنے کی حاجت بھی نہیں رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔